آج ہر جگہ وقت کی بات ہوتی ہے، جو بھی ملتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فقد قال مولانا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہر جگہ وقت کی بات ہوتی ہے، جو بھی ملتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا اسلام نے وقت کے سلسلے میں کچھ پیغام دیے ہیں؟ یقیناً دیے ہیں۔ آئیے جس امام کی آج شہادت ہے، اسی امام سے اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس امام کی نگاہ میں ٹائم اور وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے 24 گھنٹے کو 24 آورس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور بانٹو۔ اجتہدوا، کوشش کرو یہ اوقات تمہارے ان 4 چیزوں میں خرچ ہو جائیں۔ پہلی چیز لمناجات اللہ، چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو وہ خالق ہے، تم اس کے مخلوق ہو، تو اس خالقیت کے رشتے کا بھرم رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک وقت کو نکالیں اس 24 گھنٹے میں، تاکہ اللہ سے عبادات کر سکیں، مناجات کر سکیں اور اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر سکیں۔ یہ ایک وقت نکالا ہم نے، اور پھر دوسرا وقت ہمیں نکالنا ہے کس چیز کے لیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَمْرِ الْمَعَاش، تمہیں ایک وقت اور نکالنا ہے، چونکہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، فرشتہ یا جنات نہیں بنایا ہے۔ تمہیں ہم نے انسان جب بنایا ہے تو تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی، پینے کی ضرورت پڑے گی، آرام کی ضرورت ہوگی، لہذا تمہیں امر معاش کے لیے نکلنا پڑے گا، یعنی رزق اور روزی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو ایک وقت ہم نے مناجات الہی کے لیے نکالا، ایک وقت ہمیں 24 گھنٹے میں نکالنا ہے ذریعہ معاش کے لیے۔ ایک تیسرا وقت بھی ہمیں نکالنا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لمعاشرت الاخوان، اپنے رشتہ دار بھائیوں کے لیے وقت نکالنا ہے، کبھی خالہ کے ہاں، کبھی پھوپھی کے ہاں، کبھی دوسرے جتنے بھی ارحام ہیں اور رشتہ دار ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا، چاہے جا کے نکالیں یا ٹیلی فون کر کے نکالیں یا ایک میسج کر کے ان کی احوال پرسی کر لیں، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اور ایک آخری اور چوتھا وقت بھی 24 گھنٹے میں ہمیں نکالنا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ اس لیے نکالنا ہے تاکہ جو جائز لذتیں ہم نے، جائز پیسے ہم نے جو کمائے ہیں، ان جائز پیسوں کے لیے، جائز لذتوں کے حصول کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ کبھی پارک چلے گئے، کبھی کہیں اور چلے گئے، انجوائے کے لیے، کبھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم گپ شپ کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، ان کے دل کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا وقت جب نکالیں گے تو امام فرماتے ہیں یہ جو آخری اور چوتھا وقت تم نکالو گے انجوائے کے لیے، یہی وہ وقت ہوگا جو تمہیں مددگار ثابت ہوگا مناجات الہی کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے اور معاشرت کے لیے۔ تو خلاصہ میں کر دوں، 4 چیزوں کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا 24 گھنٹے میں۔ ایک مناجات کے لیے جسے عبادت کہا جاتا ہے، ایک ذریعہ معاش کے لیے جسے معیشت کہا جاتا ہے، ایک رشتہ داروں کے رشتے کو نبھانے کے لیے جسے معاشرت کہا جاتا ہے۔ تو عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، معیشت کے لیے وقت نکالنا ہے اور معاشرت کے لیے وقت نکالنا ہے اور جائز لذتوں کے حصول کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اگر اس طریقے سے چاروں وقت ہم نے نکال لیا تو ہم یقیناً امام کی نگاہ میں اسلام کی جیتی جاگتی تصویر بن جائیں گے۔ کہ سماج اور معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اور ساری ذمہ داریوں سے انسان سبکدوش ہو جائے اور جا کر کے مسجد میں 24 گھنٹے عبادت کرتا رہے۔ نہیں، ہر وقت کا ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد پہلے نماز پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہ اذان کے بعد آپ نے قرآن اٹھایا اور تلاوت کرنا شروع کر دی، اگرچہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن کون سا کام کس جگہ کس ٹائم کرنا ہے یہ بھی اسلام نے اہمیت دی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نجس تھی، نماز پڑھیں گے، مسجد کو پاک کریں گے۔ اگر وقت موسع اور وسیع ہے تو پہلے آ کر کے آپ مسجد کو پاک کریں گے، واجب فوری ہے اس کو پاک کرنا، پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ تو ٹائم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہم آ کر کے دیکھیں
یہاں پر جو لوگ اس مزاج کے ہیں، خالی آج خالہ کے ہاں، پھپھو کے ہاں، ماموں کے ہاں، ان کے ہاں، ان کے ہاں، ان کا کام صرف معاشرت میں خرچ ہو رہا ہے، وہ بھی بیلنس میں اور اعتدال میں نہیں ہے۔ جو لوگ صرف عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بیلنس میں نہیں ہیں۔ جو لوگ صبح اٹھے اور ذریعے معاش کے لیے چلے گئے اور رات کے 11 بجے آئے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، وہ بھی بیلنس کے اندر نہیں ہیں۔ اور جو صرف سیر و تفریح کر رہے ہیں، آج اس ملک میں، کل اس ملک میں، آج اس شہر میں، وہ بھی بیلنس میں نہیں ہیں۔ اگر ہم بیلنس سے کام لے لیں، یعنی عبادت کے لیے، معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، جائز لذتوں کے حصول کے لیے وقت نکالیں گے تو یقیناً ہم امام کی نگاہ میں مومن ہیں اور ہم نے ٹائم کا صحیح استعمال کیا اور ٹائم سے صحیح ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں امام موسی کاظم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔